ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ماہ رمضان بہت ہی خاص دن اور خاص اعمال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ 8 رمضان المبارک کے جو وظائف ہیں وہ خاص طور پر رزق کی تنگیوں کو دور کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کے جو وظائف ہیں وہ خاص طور پر کوئی ایسی حاجت جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہو سکی، مختلف وظائف آپ آزما چکے ہیں، انشاءاللہ آپ 8 رمضان المبارک چاند کے حساب سے آج 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ کو جو آپ خاص وظائف کریں گے، انشاءاللہ کوئی ایسی مصیبت جو آپ کی کئی سالوں سے کئی صدیوں سے نہیں پوری ہوئی، ضرور انشاءاللہ وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے نماز فجر سے نماز ظہر کے درمیانی عرصے میں ایک ایسی سورت کا ورد کرنا ہے، ایک ایسی سورت صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ سورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ اس کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، یہ اتنی مبارک سورت تھی کہ صحابہ کرام نے بھی آپ کو اس سورت کے نازل ہونے پر مبارکباد دی۔ اس سورت کا کچھ جو شان نزول ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس سورت کا نزول ہوا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، یہ جو فضائل ہیں ہم بیان کر رہے تھے سورت فتح کے۔ اگر کسی کام میں فتح مقصود ہو تو آپ نے سورت فتح کا ورد کرنا ہے، سورت فتح کو پورے یقین اور کامل عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر وہ حاجت جس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابی مل جائے گی۔ سورت فتح جو ہے نا، اس کے بارے میں ویسے بھی حدیث شریف کے مطابق جو بندہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو یاد کر لیتا ہے اس کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اتنی یہ فضیلت والی صورت ہے۔ میں اکثر وظائف جب بتائے جاتے ہیں تو میں اکثر ایک خاص وظیفہ بتاتی ہوں، جو بچے جن کا کن ذہن ہے، جنہیں لائق جتنا لیسن لرن نہیں ہوتا، لرن کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ سورت فتح کا ایک ہفتے بعد 7 دن کے بعد سورت فتح کو 3 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیا کرے فریج میں، تو بچوں کو نکال کے وہ تھوڑا سا پانی پلا دیا کریں۔ اگر وہ آپ روزانہ نہیں پانی پلا سکتے اور روزانہ سورت فتح نہیں پڑھ سکتے، اگر سورت فتح آپ چاہیں تو روزانہ بھی پانی دم کر کے ایک دفعہ پڑھ کے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ بچوں کی ذہانت بالکل سیٹ ہو جائے گی، بالکل وہ لیسن جو یاد کریں گے اچھے سے لرن رہے گا۔ جو لوگ جنہیں کہتے ہیں ہم چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ رمضان المبارک کے آپ نے 8ویں روزے میں خاص طور پر سورت فتح پڑھنی ہے، اور ان خاص ایام کے صدقے آپ نے وہ مانگنی، اللہ تعالیٰ سے اس حاجت کے بارے میں دعا مانگنی ہے جو آپ کے دل میں ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا مانگنا ہے، آپ کو کس چیز کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اگلا وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے، نماز ظہر ادا کیجیے۔ نماز ظہر کا اور آج کا جو وظیفہ ہے نماز ظہر کا اور نماز مغرب کا وظیفہ بالکل ایک جیسا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے نا، آپ کی اسکرین پہ ابھی یہ دعا شو ہو رہی ہے، یہ آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 25 مرتبہ نماز ظہر کے بعد پڑھیے اور 25 مرتبہ ہی نماز مغرب کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا سال آپ کے گھر رزق کی فراوانی عطا کریں گے۔ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، بہت ہی خاص دعا ہے، اس دعا کو دعائے رزق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اتنی یہ خاص دعا ہے رزق کی بندشوں کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے۔
सुन लीजिए दुआ ज़रा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सादिकुल वादियुल अमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सादिकुल वादियुल अमीन। ये आपने इस दुआ को क्या करना है, 25 मरतबा मगरिब के बाद और 25 मरतबा ही नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ की फरावानी आपके घर में होगी। उसके बाद आपने नमाज असर का ख़ास वजीफ़ा, नमाज असर के बाद आपने नसर और मगरिब के दरमियानी अरसे में पंजम कलमा पढ़ना है। पंजम कलमा में कलमा इस्तग़फ़ार है, ये ख़ास तौर पे इस्तग़फ़ार से ही मंसूब किया जाता है। ये वाला कलमा अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगिए और उन आज़माइशों के बारे में अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमें, वैसे तो अल्लाह ताला बहुत करीम है, बहुत रहीम है, इंसान को उसकी वुसअत से ज़्यादा इंसान पर कभी भी बोझ नहीं डालता, लेकिन आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला अगर हमारे गुनाहों की वजह से हम पर कोई अज़ाब डाल रहे हैं तो अल्लाह ताला उस अज़ाब को टाल दे, या कोई आजमाइश जो है वो हमारे गुनाहों की वजह से है तो अल्लाह ताला उस आजमाइश को ख़त्म कर दे और गुनाहों की सच्ची और पक्की तौबा कीजिए। नमाज असर के बाद आपने 100 दफ़ा ये पढ़नी है और नमाज इशा के बाद आपने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 को 70 मरतबा पढ़ना है। इशा के बाद जब नमाज तरावी अदा कर लेते हैं, दुआ की कोशिश किया करें कि रात को जो नमाज इशा के बाद वाले वज़ाइफ हैं बताए जाते हैं वो ज़रूर किया करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदार का सोना भी इबादत में ही शुमार किया जाता है। लेकिन जब हम छोटे छोटे जो अज़कार बताए जाते हैं ये कर लेते हैं, तब बिस्तर पर लेटते हैं, सो जाते हैं, उसका सवाब ही हमें सवाब होता है। तो आयत नंबर जो 26 है वो 70 टाइम पढ़ के 70 दफ़ा पढ़ के सोइएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों, बरकतों और रज़मतों के नज़ूल फरमाएंगे।